انڈس ہاسپٹل میں کڈنی کے سرجن ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. تو میرے پاس جب کوئی ایسا بندہ آتا ہے تو میری عادت ہے کہ میں اس سے اس کے شعبے سے متعلق معلومات لیتا ہوں. تو میں نے ان سے کافی دیر بٹھایا, کافی دیر گپ شپ ہوئی. تو میں نے ان سے, انہوں نے اپنے مطلب کی چیزیں ہم سے پوچھی, ہم نے ان کے مطلب کی جو ان کو جو نالج ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں. فائدہ ہے نا, گردے تو اچھا ہی رہے تو اچھا ہی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ گردے تو سب کو اللہ نے دیے, کوئی دنیا میں گردے لیس آدمی تو آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے. تو جو بھائی جن کے گردے نہیں ہیں وہ جا سکتے ہیں, جو گردے والے ہیں وہ بیٹھ کے تھوڑی سی بات اور سن لیں, فائدہ ہوگا ان کو, کیونکہ یہ گردے اسی طرح کام کرتے رہیں. تو انہوں نے, ڈاکٹر نے بتایا کہ گردے خراب ہونے کی ایک بڑی, نشہ تو ہے سگریٹ وگریٹ, کولڈ ڈرنک اور نشہ, یہ تو سب مانتے ہیں جانتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک گردوں کا بیڑا غرق کرتی ہے, سگریٹ نقصان پہنچاتی ہے, نشے کی جتنی چیزیں گٹکے مٹکے. لیکن ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ جو وائٹامنس کی گولیاں ہیں نا, آج کل ہر آدمی کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے, دیسی چیزیں لوگوں نے چھوڑ دی. میں بھی حیدرآباد میں ایک حکیم صاحب سے میری ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے, میرا حیدرآباد جانا ہوا. وہ حکیم صاحب میرے عقیدت مندوں میں سے تھے, میرے بیانات سنتے تھے. پہلے وہ مجھ سے کراچی ملنے آ بھی چکے ہیں. یہ میں دیسی چیزوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہیں یہ نہ ہو کہ آپ مجھ سے حکیم صاحب کا نمبر مانیں, کوئی کسی کی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھا میں یہاں پہ. تو میں نے جتنے حکیم دیکھے ہیں نا ماشاء اللہ, بڑی عمروں کے اور صحت مند دیکھے ہیں. کچھ ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ایسے 71 سال کے, اور کوئی بیماری نہیں ان کو, 71 ایئرز اولڈ, کوئی نہ بلڈ پریشر, نہ بی پی, نہ دل کی کوئی بیماری. بیگم کا انتقال ہو گیا تو میرے پاس آئے تھے کہ رشتہ بتا دیں کوئی. میں نے کہا بھائی میں شادیاں نہیں کراتا. میں نے کہا ابھی 71 سال میں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم ضرورت ہے ٹھیک ہے. تو کوئی پیسہ اللہ نے بہت دیا تو کہہ رہے ہیں کوئی رشتہ بتا دیں, کوئی بیوہ ہو, طلاق یافتہ ہو, اللہ نے کا دیا مال بہت ہے, پیسہ بھی ہے, عزت بھی ہے. تو میں نے کہا بھائی میں تو وہ نمبر دے دیتا ہوں رفیع بھائی کا. تو وہ چونکہ بڑے حکیم تھے تو میں نے ان سے حکمت کے بارے میں کافی معلومات لینا شروع کی. ان کے پردادا نے ایک انگریز کا علاج کیا, انگریز کے دور حکومت میں. پردادا یا دادا, وہ انگریز بیمار تھا اور تمام ڈاکٹر اس انگریز کو جواب دے چکے تھے. ویسے تو یہ گورے حکیموں کو بالکل نہیں مانتے, ابے حکیم ایسے, ابے حکیم 2 نمبر, ابے ایسا ویسا ہی. لیکن مرتا کیا نہ کرتا, جب سب سے مایوس ہو گیا تو قبلہ حکیم کے پاس آ گیا, وہ انڈیا میں, ہندوستان میں. انہوں نے اس کا علاج کر دیا, ان کے دادا یا پردادا نے. وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. تو اس گورے نے, آفیسر تھا وہ مرتے مرتے اللہ نے اس کو زندگی دی. تو اس نے کہا بھائی بتائیں کیا چاہیے آپ کو, کتنے پیسے چاہیے, پراپرٹی چاہیے تو میں پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہوں, کیا چاہیے. تو یہ بڑے عقل مند تھے قبلہ حکیم, کو بادام بادام کھاتے ہوں گے. انہوں نے کہا بھائی ایک سرٹیفکیٹ بنا دو, اس پہ اپنی اسٹیمپ لگا دو کہ میں نے تمہارا علاج کیا ہے جبکہ تم لا علاج تھے. یہ سرٹیفکیٹ میری اولادوں میں چلے گا. یہ ایک حکمت کی دلیل ہوگی. کس کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی؟ گورے کے, انگریز کے ٹھیک ہے نا. کہ بھائی حکیم بھی اتنے خالی, بولو نا کیا ہو گیا, اتنے خالی نہیں ہوتے جتنا ان کو سمجھا جاتا ہے. تو ایک سرٹیفکیٹ, ایک اسٹیمپ, تو وہ ابھی تک ان کی نسلوں میں چلا آ رہا ہے, اس گورے کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر اور اس کی اسٹیمپ. وہ آفیسر تھا. تو یہ حکیموں کی صحتیں اتنی اچھی کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں اور خود بھی ان کی پہنچ سے دور رہتے ہو. دوا کا اصول ہے شدید ترین ضرورت کے بغیر استعمال نہ کی جائے. آج ذرا آئرن کی تھوڑی سی کمی, آئرن کے کیپسول پھانکنا شروع کر دیے. فلاں چیز کی کمی, فلاں کے کیپسول. ابے بھائی آئرن کی کمی ہے تو سیب کھا لے, پالک کھا لے, اللہ کے بندے. پالک سے تو ویسے پتری ہوتی ہے, سیب کھا لے. لائف اسٹائل کو تمیز سے ٹھیک کر لے, تو جلدی سو لے, صبح جلدی اٹھ لے, ایکسرسائز کر لے, اندر کا سسٹم صحیح ہوگا تو آئرن کی کمی, کسی میں کیلشیم کی کمی تو کیلشیم کی گولیاں پھانکنا شروع کر رہا ہے وہ. جب آپ کے اندر کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. جب اندر کا صحیح ہوتا ہے نا آدمی, تو جو کھائے گا ساری چیزیں پوری ہوں گی اس سے. یہ جو گندم کی روٹی ہے, اس میں اللہ نے دنیا کی ہر چیز ڈال دی ہے. اسی سے ہڈی بھی بنے گی, اسی سے آنکھوں میں بینائی بھی آئے گی, اسی سے بال بھی گرو کریں گے. تو انہوں نے بتایا, جو کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے, کہ یہ جو وائٹامنس کی گولیاں کھائی جا رہی ہیں, یہ اس سے بھی کیا ہو رہا ہے, گردوں میں پتھری بنتی ہے.
تو اور بہت ساری کافی مفید معلومات, اللہ ان کو ان کی عمر میں برکت دے, کم از کم ان کے گردے اللہ صحیح رکھے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ہمیں کڈنی کے بارے میں اتنی اچھی معلومات دیں. تو دواؤں, پیناڈول ہے, ذرا سی ٹینشن ہوئی, تھکاوٹ ہو رہی ہے, 2 گولیاں پیناڈول پھانک کے, ابے بھائی تو جب تھکاوٹ ہو رہی ہے سو جا, تو آرام کر لے, تھوڑا گرم پانی سے نہا لے, کیا خیال ہے, تھوڑے پٹھے وٹھے کیا ہو جائیں گے, کھل جائیں گے, مالش کر لے. ٹھیک ہے. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, میری بچی کے وہ ایسے پتہ نہیں وہ پورے پھوڑے پھنسی کیا پورا عجیب سا ہو گیا تھا اس کا, گرمیوں میں نا اسکن خراب ہو گئی, چھوٹی بچی تھی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا یار یہ جو گرمیاں ختم ہوں گی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, یہ ایک کریم لکھ کے دی بس, اس سے زیادہ کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں, یہ ایک ٹائم پورا کر کے بیماری ختم. اب ایسے ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں, بولیں گے نہیں یار بچی کی اسکن کا مسئلہ, اور مجھے ایسے ہی بول دیا کہ یہ کریم لگاؤ اور بس جاؤ ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ ٹھیک ہو بھی گئی. وہ تو ایسے ہی ڈاکٹر ہوگا, بیٹھتے ہی کیا کرے, سب سے پہلے ایک انجیکشن ٹھوکے, پھر اتنی دوائیں لکھ کے دے, پھر یہ صبح شام. ایک نفسیاتی اثر ہے, لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو ایلوپیتھی کی بھی بہرحال ایک طریقہ علاج ہے, لیکن حتی الامکان کوششیں کیا کریں بھائی, چھوٹی موٹی بیماریوں میں دوا کھانے کی کوشش نہ کیا کریں, ویسے ہی ٹھیک ہونے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے. فریز کے ذریعے, کالی مرچ کے ذریعے, لہسن کے ذریعے. اب لہسن ہے وہ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے باڈی سے, تو پہلے سے ہی کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے لہسن کھانا شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ بعد میں اتنا بڑھ جائے کہ آپ کو پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے, پھر آپ کو بھاری بھرکم ٹیکے لگیں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایک عمر کے بعد صبح آپ نے ناشتے کے بعد ایک لہسن پھانک لیا, تو سیٹنگ تھوڑی سی انشاءاللہ صحیح رہے گی. بلکہ ناشتہ اتنا ہلکا کیا کہ کولیسٹرول پیدا ہی نہ ہونے دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں, ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی. تو یہ گردے کی جو بیماری ہے نا, یہ اس سے بڑا گہرا تعلق ہے گولیوں سے اور سگریٹ اور یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ, ان چیزوں سے. ہر دوسرا تیسرا آدمی گردوں کا مریض بنا ہوا ہے. اور یہ جو پریگنینسی میں خواتین کو گولیاں کھلائی جاتی ہیں اکثر وٹامنس کی, ان کی زیادتی پھر بگاڑ دیتی ہے کیس. ان عورتوں کے کڈنی میں مسئلہ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں خواتین کو پریگنینسی ہوتی تھی, دیسی گھی کھلایا جاتا تھا, پھل فروٹ کھلائے جاتے تھے, بچے کی ولادت کے بعد بھی وہ دودھ جلیبیاں لائی جاتی تھیں. اب یہ تکلفات لوگوں نے چھوڑ دی ہیں, اب وہ ٹیبلٹ پہ آ گئے ہیں, ہم ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی پیسہ اللہ نے بہت دیا, تو کہہ رہے ہیں کوئی رشتہ بتا دیں, کوئی بیوہ ہو, طلاق یافتہ ہو, اللہ نے کا دیا مال بہت ہے, پیسہ بھی ہے, عزت بھی ہے. تو میں نے کہا بھائی میں تو وہ نمبر دے دیتا ہوں رفیع بھائی کا. تو وہ چونکہ بڑے حکیم تھے, تو میں نے ان سے حکمت کے بارے میں کافی معلومات لینا شروع کی. ان کے پردادا نے ایک انگریز کا علاج کیا, انگریز کے دور حکومت میں, پردادا یا دادا. وہ انگریز بیمار تھا,